بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب نے ایک ایسے پل سے گزرنا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یہ وہ پل ہے جن پر 7 مقامات آئیں گے، جن مقامات پر 7 مختلف سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے جواب میں دوسرے اسٹیشن کا راستہ کھل جائے گا، یہاں تک کہ ان تمام 7 اسٹیشن سے ایک انسان گزر کر ایک ایسے مقام پر پہنچے گا جس مقام کے حصول کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ وہ مقام جنت ہوگا، لیکن وہ مقام ان لوگوں کے لیے ہوگا جو انسان 7 اسٹیشن پر 7 سوالوں کے صحیح جواب دیں گے، اور جو ان سوالوں کے جواب دینے میں ناکام ہو گیا تو اسے اس پل سے نیچے گرا دیا جائے گا، جہاں جہنم کی آگ اس کی منتظر ہوں گی۔ وہ 7 اسٹیشن کون سے ہوں گے، وہ سوالات کون سے ہوں گے، اور سب سے اہم بات کہ کیا آپ ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے تیار ہیں؟ عربی میں صراط راستے کو کہتے ہیں، یعنی پل صراط، وہ پل یا وہ راستہ جو دوزخ کی پیٹھ پر سے گزرتا ہے اور بال سے زیادہ باریک اور آگ سے زیادہ گرم اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ قیامت کے دن تمام مخلوق کو اس پل سے گزارا جائے گا۔ جو اہل جنت ہوں گے وہ اپنے ایمان و عمل کے مطابق آسانی یا پریشانی کے ساتھ پل پر سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے، اور جو اہل دوزخ ہوں گے وہ اس پر سے گزر کر دوزخ میں جا پڑیں گے۔ ایمان والوں کے لیے بعض سے باریک وہ پل ایک خوبصورت وادی میں تبدیل ہو جائے گا، جہاں وہ بغیر کسی پریشانی کے گزر کر جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، اور اہل ایمان کو ان کے عمل کے مطابق نور عطا کیا جائے گا، جس کی روشنی میں وہ اس پل کے راستے کو طے کریں گے۔ ان میں سے بعض سوار ہو کر اور دوڑنے کے برابر ہو جائیں گے، اور بعض گھٹنوں کے بل اور بعض سرین کے بل رینگتے ہوئے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک رات عجیب معاملات دیکھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا تو کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ پل صراط کی مسافت آخرت کے سالوں کے حساب سے 3000 سال ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ پر 7 پل ہے اور ہر پل کے درمیان 70 برس کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور ہر پل پر تلوار کی دھار جتنا تیز ہے۔ اس کے اوپر سے گزرنے والے گروہ میں سے پہلا گروہ آنکھ چپکتے ہی گزر جائے گا، دوسرا گروہ اس طرح گزرے گا جس طرح بجلی اچک لی جاتی ہے، تیسرا گروہ تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا، چوتھا گروہ پرندوں کی سی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، پانچواں گروہ گھوڑوں کی طرح دوڑ کر گزر جائے گا، چھٹا گروہ دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح عبور کرے گا۔ اس کے بعد آخری گروہ وہ ہوگا جو پل پر سے گزرے گا تو ان کے پاؤں لرزنے لگیں گے اور وہ رینگتے ہوئے جائیں گے، اور دوزخ کی آگ کی چنگاریاں ان کے پاؤں تک پہنچیں گی تو وہ پیٹ کے بل گھسیٹے چلے جائیں گے، پھر ہاتھوں کے ذریعے پل کے ساتھ لپٹ جائیں گے، آگ بھی ان سے لپٹ جائے گی۔ تب آگ سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ پیٹ کے بل گھسٹنے لگیں گے یہاں تک کہ دوزخ کو عبور کر لیں گے۔ پھر وہ پلٹ کر دوزخ کی طرف نگاہ دوڑائیں گے اور کہیں گے کہ جس اللہ نے دوزخ سے ہمیں پار کروایا وہی پاک ذات ہے۔ اس پل کے پہلے اسٹیشن پر ہمارے ایمان کے متعلق سوال ہوگا۔ ایمان کے اونچے ارکان کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس میں اللہ پر ایمان، مقدس کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تمام پیغمبروں اور نبیوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ جب کوئی ان تمام باتوں میں کامیاب ہو جائے گا تو اسے اگلے اسٹیشن پر بھیجا جائے گا، جہاں اس سے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے نمازیں پوری پڑھی تھی یا نہیں۔ جن لوگوں نے نمازیں پوری اور صحیح پڑھی ہوں گی تو ان کی نماز ان کے لیے ایک نور بن جائے گی جو ان کو آگے کا راستہ دکھائے گی۔ پھر تیسرے اسٹیشن پر زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی وقت پر کرتے تھے وہ اس اسٹیشن سے اگلے اسٹیشن پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح پہنچ جائیں گے، جہاں چوتھے اسٹیشن پر ان سے رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق سوال پوچھا جائے گا، جہاں روزے اور قرآن کی تلاوت ایک انسان کی مدد کو آئیں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میری وجہ سے یہ انسان تمام دن بھوکا پیاسا رہا اور خود کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، اسے بخش دے۔
قرآن کہے گا کہ یہ میری تلاوت کی وجہ سے، رات میری تلاوت کی وجہ سے سوتا نہیں تھا، اسے بخش دے، اور تب اللہ اس انسان کی بخشش کر کے اسے اگلے اسٹیشن پر بھیج دے گا، جہاں اس سے حج کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور اس اسٹیشن پر کامیابی کے لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جو جسمانی اور مالی لحاظ سے قابل ہو، اسے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار حج کرنا چاہیے۔ یہاں سے بھی کامیابی پر وہ انسان چھٹے اسٹیشن پر پہنچے گا، جہاں اس سے وضو اور غسل کے متعلق سوال ہوگا، جس کے ذریعے ایک انسان پاک صاف ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کم عمری میں ہی بچوں کو وضو اور غسل کے بارے میں آگاہی دی جائے، تاکہ قیامت کے دن وہ پل صراط کے چھٹے اسٹیشن پر کامیاب ہو کر 7ویں اور آخری اسٹیشن پر پہنچ سکیں، جہاں اس سے لوگوں کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سوال کا جواب ہمارے اپنے والد، ہمارے بڑوں، ہمارے بچوں، پڑوسیوں، دوستوں اور رشتہ داروں سے ہمارے سلوک پر منحصر ہوگا کہ ہم ان سے کس طرح سلوک کرتے تھے۔ اگر کوئی دوسروں کا حق کھاتا ہو، چوری کرتا ہو، ڈاکے ڈالتا ہو، گالیاں دیتا ہو، غیبت کرتا ہو، تو ان لوگوں کے لیے یہ آخری مرحلہ انتہائی سخت ہوگا اور وہ اسے پار نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جو لوگ اس آخری سوال کا بھی صحیح جواب دیں گے تو وہ اس آخری مقام پر پہنچ جائیں گے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ان کے انتظار میں موجود ہوں گے اور ان کو خوش آمدید کہیں گے، جہاں ان لوگوں کے لیے پانی کے 2 چشمے ہوں گے جن کے کنارے ہیرے جواہرات سے بنے ہوں گے۔ وہ لوگ ایک چشمے سے نہائیں گے اور دوسرے سے پانی پئیں گے، تب وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، جہاں فرشتے ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے، اور وہ جنت میں قدم رکھ کر ایک نہ ختم ہونے والی زندگی میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی برکت سے پل صراط سے گزرنا آسان ہو، آمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔